اچھا، اب نماز کے جسمانی فائدوں میں سے ایک فائدہ بتا کے ذرا اپنے ٹاپک کو مکمل کریں. ڈاکٹر اس بات پر متفق ہے کہ آدمی رات کو جب سوتا ہے صبح کے وقت اس کا شوگر لیول سب سے ڈاؤن ہوتا ہے. اسی لیے لیبارٹری میں کولیسٹرول چیک کروانا ہو نا، کہتے ہیں جی فاسٹنگ کر کے صبح کے وقت آئے بغیر کھائے، اس وقت شوگر لیول سب سے ڈاؤن ہوتا ہے. تو جب شوگر لیول انسان کا سب سے ڈاؤن ہے تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں بنائی؟ 4. اس لیے کہ لیول تو پہلے ہی ڈاؤن ہے، زیادہ لمبی ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں. بھلے قرات کتنی لمبی کرو مگر ایکسرسائز کتنی ہے؟ 4 رکعت. 4 رکعت پہ کام سمٹ گیا. اب اس کے بعد ہم نے دوپہر میں کھانا کھایا اور ماشاءاللہ خوب پیٹ بھر کے کھایا. جب کھانا کھایا تو شوگر لیول اوپر چلا گیا. اب 4 رکعت نہیں، اب کتنی رکعت کر دی گئی؟ 12 رکعتیں بنا دی گئی کہ اب تمہیں زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے. ایکسرسائز کرو گے یہ تمہاری کنٹرول ہو جائے گی، تمہیں بہتری ہوگی، فائدہ مل جائے گا. اچھا، جب لیول کم ہو گیا تھا تو پھر اثر کی پھر کتنی رکعتیں بنا دی گئی؟ بھائی کیونکہ کم ہو گیا تھا نا. 4 آپشنل، بھائی اگر تم چاہو تو پڑھو ورنہ کوئی بات نہیں، تمہیں معاف کر دیں گے. اور جتنی مینڈیٹری ہے وہ کتنی؟ 4 فرض اور 4 ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کسی نے اثرانہ چائے پی ہو، کوکیز کھائی ہو، آئس کریم کھا لی ہو کہ جی بھوک لگ رہی ہے، تو پھر لیول ذرا ہائی ہو سکتا ہے. تو مغرب کی نماز کتنی بنا دی گئی؟ 4 رکعت نہیں، کتنی رکعت؟ 7 رکعت بنا دی گئی. اور عام طور پر مغرب کے بعد عشاء کا کھانا ہوتا ہے، تو مغرب کے بعد پھر ہم نے کھانا کھایا. اب جب ہیوی کھانا کھایا تو اب رکعتیں 7 نہیں، کتنی کر دی گئی؟ 17. اب یہاں پر ذہن میں آتا ہے کہ یا اللہ دوپہر میں تو 12 سے کام چل گیا تھا، اب 12 کیوں نہیں 17 کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دوپہر میں 12 رکعتوں کے بعد تم نے ابھی جاگنا تھا، کام کرنا تھا اور شوگر لیول ڈاؤن ہونے کے چانسز تھے، اور اب تو جناب سونا ہے، لہذا 12 سے کام نہیں چلے گا. کتنی پڑھنی پڑیں گی؟ 17 پڑھنی پڑے گی. اچھا جی چلو 17 سے کام چل گیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ رمضان مبارک میں تو بندہ صبح روزہ رکھتا ہے اور سارا دن بھوکا رہتا ہے، تو شام کے وقت جب افطاری ہوتی ہے تو پھر اس وقت خوب بھوک لگی ہوتی ہے. اکثر اوقات روزہ دار اس وقت اوور ایٹنگ کرتے ہیں. اس وقت ماشاءاللہ ملک شیک بھی پی لیا تو جوس بھی پی لیا تو کھانے بھی خوب کھا لیے، تو شوگر لیول جب دم ہائی چلا جاتا ہے. جب بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر لی تو پروردگار عالم نے کیا فرما دیا کہ بھائی اب 17 رکعت سے بھی کام دوبارہ نہیں چلے گا، اب تمہیں 20 رکعت اور بھی ادا کرنی پڑے گی تاکہ تمہارے جسم کو صحیح فائدہ پہنچ جائے. ایک آدمی سفر میں نکلا ہے، اب سفر میں تو اس کی ایگزرشن ہوتی رہتی ہے، تو جب سفر میں ایگزرشن ہو ہی رہی ہے، پروردگار عالم نے فرمایا اچھا جو فرض تھے ہم نے وہ بھی آدھے کر دیے اور جو نفل تھے وہ تمہیں ویسے ہی معاف کر دیے، ایگزرشن تو تمہاری ویسے ہی ہو جاتی ہے. تو دیکھیے پروردگار عالم کتنے مہربان ہیں اپنے بندوں پر کہ عبادت بھی ایسی رکھی کہ جس کا بندوں ہی کو روحانی اور جسمانی فائدہ پہنچ رہا ہے. تو رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، یہ ہمارے لیے فائدوں کا دروازہ کھولنے والا ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی. اب ہمیں اس کے لیے ابھی سے تیار ہونا چاہیے. حضرت مولانا دامت برکاتہم نے جو عنوان رکھا نا استقبال رمضان، پڑھ کے بڑا دل خوش ہوا. واقعی آج کا بندہ ایسا ہی ہے، جو بھی اچھا بندہ ہے نا وہ ہر چیز کو پلان کرتا ہے. کہتے ہیں نا ویل پلان ہاف ڈن. جس کام کو تم اچھا پلان کر لو گے سمجھ لو کہ آدھا کام ہو گیا. آج تو شادی کی بھی پلاننگ 1 سال پہلے سے کرنی شروع کرتے ہیں، بزنس کی پلاننگ بھی پہلے سے کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ پلان کر کے پھر کوئی کام کرتے ہیں. تو بھائی ہمیں رمضان مبارک بھی پلان کرنا چاہیے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. اس کی پلاننگ کوئی ورزش کرنی نہیں ہے،
کہ بھئی اتنی ڈنڈ بیٹھ کے روز نکالنی شروع کر دو. اس کی پلاننگ یہ ہے کہ آپ اپنی مصروفیات کو ابھی سے ایسے اسکیڈول کریں کہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو لائٹ رکھنے کی کوشش کریں. گھر میں شادی ہو نا تو بندہ پورا مہینہ اپنے آپ کو ذرا لائٹ رکھتا ہے. او جی میری گھر میں شادی ہے, میں نے ذرا اسکیڈول بہت لائٹ رکھا ہوا ہے تاکہ میں شادی بھگتا لوں. جیسے شادی بھگتانے کے لیے ایک مہینہ اپنا اسکیڈول لائٹ کر دیتے ہیں, اسی طرح ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں سے وافر حصہ پانے کے لیے, اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اور اپنے رب کو منانے کے لیے ہم بھی رمضان مبارک کے مہینے کو لائٹ پلاننگ کر لیا. اور ہم کر سکتے ہیں. کتنے کام ہوتے ہیں جو بندہ خود کرتا ہے. تو اپنے سفروں کو پلان ایسے کریں, اپنے کاموں کو پلان ایسے کریں, میٹنگ کو پلان ایسے کریں کہ رمضان المبارک میں آپ ذرا لائٹ ویٹ رہنے کی کوشش کریں. جب آپ مینٹلی کچھ ذرا فارغ ہوں گے تو یکسوئی سے نماز بھی پڑھ سکیں گے, تراویح بھی پڑھ سکیں گے, اور پھر پریشر بھی نہیں ہوگا کہ صبح فلاں میٹنگ میں ہم نے جانا ہے. تو ایک تو تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا لائٹ لوڈڈ کر لیں, اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو رمضان المبارک کے اسکیڈول کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے مینٹلی تیار کر لیں. ایک آدمی کے اوپر نا ایک ڈر سا ہوتا ہے, اور جی روزہ رکھ لیا تو پتہ نہیں میں کمزور نہ ہو جاؤں. ایک عجیب بات کروں, ہمارا ایک دوست تھا کالج میں, اور اس زمانے میں جب اس کی عمر تھی 18 سال, انٹرمیڈیٹ میں پڑھتا تھا, 18 سال عمر کی, اس کا وزن تھا 105 کلو گرام. اتنا بلکی اس کا جسم, اور وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا. تو ایک دن اس سے پوچھا کہ رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ کہنے لگا میری امی کہتی ہے تم کمزور ہو جاؤ گے. تو اپنے مائنڈ کو پریپیئر کر لیجئے کہ ایک مہینہ اگر ہم نے کم بھی کھایا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کتنا کم بندہ کھا سکتا ہے؟ ذرا سوچئے کہ ڈاکٹروں نے لکھا ہے جو انسان 3 کھجوریں کھا لے, جو انسان 3 کھجوریں کھا لے, اتنی کیلوریز مل جاتی ہیں 3 دن تک اس کو بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی. 3 کھجوروں میں اتنی نیوٹریشن ہے, 3 کھجوروں میں اتنی نیوٹریشن ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 کھجوریں کھائے 3 دن تک بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی. تو جسم کی ریکوائرمنٹ اتنی تھوڑی اور ایٹنگ ہیبٹس ہماری بہت زیادہ. تو رمضان مبارک میں ہم کھائیں, جتنا کھانے کے عادی ہوں تھوڑا سا کم کھانے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ صبح کی نماز سے ہی کھٹے ڈکار آنے شروع ہو جائیں, یا ایسا نہ ہو کہ جی ہم کھائیں ہی نہ. ایسے بھی تو ہیں کچھ دوست ایسا کرتے ہیں کہ وہ عشاء کے وقت کھا لیتے ہیں, ان کو صبح اٹھنا ہی مشکل ہوتا ہے. نہیں, رمضان مبارک کی ترتیب پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کیجئے. رمضان کو اپنی طبیعت میں نہ ڈالیے کہ جی روزہ بھی رکھنا ہے, چلو رات ہی میں کھا لیا جو کھا لیا, اب نیت کر کے سو گئے. بعض لوگ ایسے نہیں. اس لیے سحری کرنا مستقل عبادت ہے. تہجد میں اٹھنا اور تہجد کے وقت میں نمازیں پڑھنا یہ مستقل عبادت ہے. فریاد سن لے میرے مولا, بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے.